دوسرا جو بہت بڑا گناہ ہے زبان کا گناہ، اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے، وہ ہے غیبت کا گناہ۔ کسی بھی انسان کی غیبت کرنا، اور غیبت کی قرآن کریم میں اتنی سخت ممانعات آئی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، اور پھر آگے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم سب اس کو بہت برا سمجھو گے کہ آدمی ایک تو انسان کا گوشت کھائے۔ انسان کا گوشت کھانا یہ کتنی نچلی حرکت ہوگی کہ انسان بھی کون، اپنا بھائی، اور پھر بھائی کا بھی مردہ حالت ہے جب بھائی کا انتقال ہو گیا، تو جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کوئی بھی انسان پسند نہیں کرے گا، بلکہ اسے مکروہ سمجھے گا، بہت ہی گھناؤنی حرکت سمجھے گا۔ تو کسی مسلمان کی غیبت کرنا یہ اپنے بھائی کی کے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف ہے۔ اللہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور غیبت سے قرآن کریم نے منع فرمایا، تو صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ کس چیز کو ہم کہیں کہ یہ غیبت ہے اور اس کے اوپر اتنی شدید وعید آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، جامع معنی تعریف فرمائی غیبت کی کہ اپنے کسی بھائی کا ذکر کرنا ایسے انداز میں جو اس کو برا لگے، یعنی وہ اس مجلس میں موجود نہیں ہے اور آپ اس کا ذکر اس طرح کریں کہ اگر اس کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، مجلس کے اندر میری غیر موجودگی میں کہی گئی ہے، تو اس کو برا لگے۔ یہ جامع معنی تعریف ہے، ذکر کا اخاک بما یکرہ۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر ہم اس کی کسی ایسی بات کا تذکرہ کریں جو باقی اس کے اندر ہے، کوئی اس کا ایسا عیب بیان کریں جو باقی اس کے اندر موجود ہے، تو کیا یہ بھی غیبت ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم کوئی ایسے عیب کا بیان کر رہے ہو جو عیب اس کے اندر واقعتاً موجود ہے، تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر کوئی ایسی بات کہتے ہو جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، جھوٹ اس کی طرف کسی عیب کی نسبت کرتے ہو کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے اور حقیقت میں اس کے اندر وہ عیب ہے نہیں، تو یہ غیبت ہی نہیں ہے، بہتان ہے، یعنی ڈبل گناہ، غیبت کا گناہ اور بہتان کا گناہ کہ کسی شخص کے اوپر آدمی ایسی تہمت لگائے جو واقعے کے مطابق نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے صاف صاف معاملہ کرا لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہم بعض اوقات کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کے بارے میں برائی کہتے ہیں، کوئی اگر کہے کہ بھائی یہ غیبت ہو رہی ہے، غیبت نہ کرو، تو جواب میں بعض اوقات ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں، تو منہ پہ کہہ دوں، اس سے کوئی جواب پیدا نہیں ہوتا،
غیبت کا، منہ پہ کہہ دوں یا پیچھے کہہ دوں، لیکن جب وہ تم نے اس کی برائی کی اس کے پیچھے، پیٹھ پیچھے کی، تو غیبت ہو گئی اور مردہ بھائی کا گوشت تم نے کھا لیا، الحمد للہ۔